4 رکوع الحمدللہ سورۃ البقرہ کے مکمل ہوئے، قرآن کی بنیادی دعوت ہمارے سامنے آئی، تقاضے بھی کچھ سامنے آئے۔ اب رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 14 تک کم و بیش یہ 10 رکوع ذہن میں رکھیے، کم و بیش ان میں بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی امت ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان میں یہود بھی شامل، نصارہ بھی شامل۔ یہاں یہود کا ذکر ہمارے سامنے زیادہ آئے گا۔ ہجرت مدینہ ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے، یہود کے 3 قبائل بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی کتابوں میں نبی پاک علیہ السلام کی بشارتیں موجود تھیں، مگر یہ حسد میں آ گئے کہ نبوت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی۔ یہ جو ان کی حرکتیں تھیں، ان کا حسد تھا، ہٹ دھرمی، یہ سب کچھ بیان بھی یہاں پر آئے گا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے جرائم کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو کم و بیش اب 10 رکوع ذہن میں رکھیے گا۔ سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے۔ کیوں؟ انہوں نے جو حرکتیں کی، مغضوب علیہم والی بات، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیسے بچیں؟ معلوم تو ہو کہ ان کی حرکتیں کیا تھیں۔ ان 10 رکوعوں میں جو پہلا رکوع، ابھی رکوع نمبر 5 ہم شروع کر رہے ہیں، یہ افتتاحی طور پر ایک کلمات ان کے سامنے آ رہے ہیں، ایک افتتاحی خطاب ان سے ہو رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ اسر اور ایل یہ ہبریو زبان کے الفاظ ہیں، اور عبرانی زبان اس کا ترجمہ ہے اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کے بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اس انداز سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، بڑی نعمت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، آگے بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فرمایا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ آخری رسول آگے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن لے کر آئے ہیں، اور یہ ساری باتیں تمہارے پاس کتابوں میں موجود، اور یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ پچھلی کتابوں میں تحریف تو ہو گئی مگر یہ حق پیش کر رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر تو نہ بنو، یعنی یہ یہود جانتے تھے، ان کے علماء جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر تو نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ بتایا گیا کہ تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اللہ کے دین کا سودا کر کے دنیا ہی پوری بنا لے بندہ، وہ گھٹیا ہے، حقیر ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم جو کچھ یہ حق کے ساتھ کر رہے ہو، حق کے مقابلے میں دنیا کے ٹکوں کو اور تم اپنی دنیا کی چودراہٹ کو ترجیح دینا چاہتے ہو، یہ بہت ہی حقیر سودا ہے، اور اللہ فرما رہے تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔